الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے یہ مضمون عرض کیا گیا تھا کہ ہمیں اپنی کمائی کو حلال رکھنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. مال حلال ہوگا تو انشاءاللہ اعمال قبول ہوں گے، اور مال حلال نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ جب کسی شخص کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے، تو اس کی ساری توجہ چلی جاتی ہے طہارت کی طرف اور عبادات کی طرف. حالانکہ دین کا زیادہ تر حصہ معاملات پر مشتمل ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کا 3/4 حصہ معاملات ہے اور صرف 1/4 حصہ طہارت اور عبادات ہے. 75% حصہ 75% دین جو ہے وہ معاملات کا نام ہے. امام ابو الحسن مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام شریعت پر عظیم الشان کتاب لکھی ہے الہدایہ. جو شخص بھی عالم بنتا ہے اس کو یہ کتاب درسن باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھائی بھی اس طرح سے جاتی ہے کہ 1 سال میں اس کی 1 جلد پڑھائی جاتی ہے، پھر اس سے اگلے سال دوسری جلد پڑھائی جاتی ہے، پھر تیسرے سال میں 2 الگ الگ 1 گھنٹے کے پیریڈ ہوتے ہیں، ان میں تیسری اور چوتھی جلد پڑھائی جاتی ہے. اور یہ پڑھاتے بھی کب ہیں؟ جب درس نظامی کے 4 سال پڑھ چکا ہوتا ہے. اس نے درس نظامی کے 4 سال پڑھ لیے، عربی پر عبور حاصل کر لیا، منطق اور فلسفہ بقدر ضرورت پڑھ لیا، اصول فقہ سے واقف ہو گیا، مسائل شریعت اکثر اس کی نظر سے گزر گئے. اب اس کو اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ وہ الہدایہ پڑھے. اس کے باوجود اتنی اہمیت سے اس کو پڑھاتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اس کی 1 جلد ہوتی ہے، اور یہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے.
اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں کہ طہارت اور چاروں عبادتیں یہ آ جاتی ہیں پہلی جلد میں. جو پہلی جلد ہے، پہلا والیوم ہے، اس کے اندر طہارت بھی آ گئی اور عبادات بھی آ گئی. پاکی ناپاکی کے سارے مسائل آ گئے، سارے مسائل. اور پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان چاروں عبادتوں کا مکمل بیان پہلی جلد میں آ گیا. اب اس کے بعد دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد، ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ان میں پڑھائے جاتے ہیں معاملات. دین کا 3/4 حصہ معاملات پر مشتمل ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے اندر آخرت کی فکر پاتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ اب مجھے نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو وہ پاکی ناپاکی کے مسائل کی طرف توجہ دینے لگتا ہے اور اپنی نماز کو، روزے کو سنبھالنے لگتا ہے. بہت زیادہ اس کو خیال آیا تو وہ زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہو گیا. اللہ پاک نے توفیق دی تو حج کر لیا اور بس. حالانکہ 3/4 دین ابھی باقی ہے. وہ 75% دین یہ ہے کہ معاملات درست ہونے چاہیے، لقمہ حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے کے ساتھ جو ہمارا لین دین، رہن سہن ہے، وہ درست ہونا چاہیے. اسی کا نام دین ہے. اگر کوئی شخص عبادات میں بہت زیادہ محنت کرتا ہو لیکن ویسے وہ تکلیف پہنچانے والا ہے، موذی ہے، تو وہ دیندار نہیں ہے، نیک نہیں ہے. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت عبادت گزار، بہت زیادہ روزے رکھنے والی، تہجد پڑھنے والی، لیکن پڑوسی اس سے پریشان ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ایک عورت کا. فرمایا ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، کیونکہ بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو کھلایا پلایا نہیں تھا، اس کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ بلی پر ظلم کیا. سوچنا چاہیے، بلی پر ظلم کیا اور اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی. اگر کسی مسلمان پر ظلم کیا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ ابن ماجہ شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا، طواف کیا. اور طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بابرکت ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے. مجھے الفاظ تھوڑے سے بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن میں مضمون انشاءاللہ صحیح بیان کروں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز ہے جو عظمت میں اور شان میں اللہ کے اس گھر سے بھی بڑھ کر ہو، بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہو؟ حضرت ابن عمر نے ادب سے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا مومن کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، بیت اللہ شریف سے بڑھ کر ہے مومن کی عزت. ایسے ہی خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے
بتلایا کہ عرفہ کا دن ہے، بہت قابل احترام دن ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بہت حرمت والا، بڑی عظمت والا، احترام والا مہینہ۔ یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، البلد الحرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ دن تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، جیسے یہ مہینہ تمہارے نزدیک حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر تمہارے نزدیک حرمت والا ہے، فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ کیا میں نے تمہیں پوری بات پہنچا دی؟ جب ہم معاملات کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر جو جرم شریعت کی نظر میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں غلط معاملہ کرنے کو۔ کسی کے ساتھ مالی بدسلوکی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے ساتھ جسمانی بدسلوکی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ظلم کا بدلہ ضرور دلوایا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون یہ بنایا کہ جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا، میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ پہلے وہ معاف کرے، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو بدلہ دلوایا جائے گا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن اس وقت تک لوگوں کو فارغ نہ کیا جائے گا جب تک ظالم سے مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو حرمت والا مسلمان، جس کی حرمت اللہ کے گھر سے بھی بڑھ کر ہے، اگر اس کا معاملہ وہاں پکڑا گیا تو بتلائیے کہ ظالم سے اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کو بدلہ کیوں نہیں دلوائیں گے؟ ضرور دلوایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون مل مفلس؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس، دیوالیہ، ٹٹ پونجیا کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ ہم لوگ اپنی عام بول چال میں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، نہ روپیہ نہ پیسہ، اس کو ہم کہتے ہیں مفلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے نزدیک سب سے بڑھ کر مفلس وہ ہوگا جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر، نمازوں کے ڈھیر، روزوں کے ڈھیر، حج اور عمروں کے ڈھیر، زکوٰۃ اور صدقوں کے ڈھیر، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن کسی سے مال چھینا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی عزت روند دی ہوگی، اسے بے عزت کیا ہوگا۔ اب یہ سارے کے سارے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انصاف ہے، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، انصاف ہے اس کے ہاں، لہٰذا انصاف کرایا جائے گا، اور اب تمام مظلوموں کو بدلہ دلوایا جائے گا۔
آخرت کا سکہ درہم اور دینار نہیں ہے، آخرت کا سکہ ہے اعمال. تو وہاں بدلہ کیسے دلوایا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوموں کو دی جائیں گی، اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوموں کو دی جائیں گی. جو درہم ہوتا تھا چاندی کا ہوتا تھا، اور 1 تولہ کے 4 درہم بنتے تھے، تو 1 درہم ہوا چوتھائی تولہ کا. پھر اس 1 درہم کے 6 حصے کیے جاتے تھے. ایک حصے کو کہا جاتا تھا دانق، یا اردو میں کہہ لیں دانگ، دام. تو یہ دام یا دانگ یہ اس درہم کا بھی چھٹا حصہ ہوتا تھا جو چوتھائی تولے چاندی پر مشتمل. فرمایا اگر کسی نے دوسرے کا 1 دانگ بھی ظلمن لیا ہوگا تو اس کے بدلے 700 نمازیں مظلوم کو دی جائیں گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سوچنے کی توفیق دے اور آپ سب کو سوچنے کی توفیق دے. کیا ہمارے نامہ اعمال میں 700 نمازیں ہیں؟ کسی ایک نماز کے بارے میں بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہاں میرے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہوگی، اس لیے کہ بہت ساری نمازیں تو وہ ہیں جو گندے کپڑے میں لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کہ اپنے پاس رکھ اپنی نماز. نامہ اعمال میں جو نمازیں لکھی ہوں گی وہ نمازیں دلوا دی جائیں گی 1 دانگ کے بدلے میں. اس کے نیکیوں کے ڈھیر بہت جلدی ختم ہو جائیں گے. لیکن مظلوم اب بھی باقی ہیں اور وہ اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا کہ مظلوموں کے گناہ لے لے کر اس ظالم کے اوپر لادے جائیں گے. لے کر آیا تھا نیکیوں کے ڈھیر اور اب اس کے پاس لگ جائیں گے گناہوں کے ڈھیر. پھر گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے بہت اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو ہم درست کریں. حقوق العباد کے معاملے میں ہوشیار ہو جائیں. جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب کسی سے توبہ کراتے ہیں تو اس کو توجہ اس بات کی طرف ضرور دلاتے ہیں کہ جو دوسروں کا حق ذمے میں ہے ان کے حقوق ادا کرو. جو حقوق دوسروں کے ذمے میں ہیں، کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لیا ہوا ہے، اس مال کو ادا کرو. ہمارے دادا مرشد تھے، ہمارے حضرت والا کے مرشد حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے لیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معاملات پوچھے. پتہ یہ چلا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو بیوی کے بھائی نے اپنی بیوی کا زیور وغیرہ اٹھا کر بہن کو دے دیا تھا کہ یہ جہیز میں تم لے جاؤ. وہ ان کی بیوی کا نہیں تھا بلکہ اس کی بھابھی کا تھا. بھائی کے پاس جہیز کے پیسے نہ ہوئے تو اس نے اپنی بیوی کا سامان اور جہیز وغیرہ اٹھایا اور وہ بہن کو دے دیا، بہن کو الوداع کر دیا. حضرت نے فرمایا واپس کرو اور معافی بھی مانگو. یہ نند اپنا سارا جہیز لے کر زیور لے کر گئی، بھابھی کو پیش کیا اور اس سے معافی مانگی اور رونے لگ گئی. اور اس نے کہا تو اولاد کی طرح ہے اور میں نے خوشی سے دیا تھا. کہا نہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں. اب معاملات ایسے عجیب و غریب ہیں اور اب نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے مسلمان معاملات کے اندر کمزور ہے. نماز روزے کا پکا ہے، روپے پیسے کا معاملہ آ جائے
تو ابھی پول کھل جاتا ہے ساری دینداری کا، ابھی پول کھل جاتا ہے۔ بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ ایک بھائی صاحب کو بتلایا کہ مکان میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، معصومیت سے پوچھنے لگے بہنوں کو حصہ دے دوں گا پھر میں کہاں رہوں گا؟ میں نے ان سے عرض کیا سڑک پر؟ ارے بھائی سڑک پر جھگی ڈال کے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں پکڑے جاؤ۔ آخرت بڑی سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے۔ ہمارے استاذ محترم فرماتے تھے کہ ایک بھائی نے بہنوں سے کہا بھائی چاہیے یا جائیداد میں حصہ چاہیے؟ حصہ نہیں دینا چاہ رہا تو پوچھ رہا اس طرح سے کہ بھائی چاہیے یا جائیداد میں حصہ چاہیے؟ حصہ ہی نہیں دیتے، چھوٹے بھائی کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بھائی نابالغ تھا، اس کا حصہ ہڑپ کر جاتے، کہتے ہیں والد صاحب کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گئے تھے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ قرآن میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلم سے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، عن قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان چیزوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے، وظیفہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، رشوت نہیں چھوڑ رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رشوت خور افسر صبح صبح پیر صاحب کا بتلایا ہوا وظیفہ کرتا تھا اور وہی وقت رشوت لینے کا مقرر کر رکھا تھا، تو رشوت خور اس کے مسلح کے نیچے رشوت رکھ کر جاتے اور یہ اپنا وظیفہ کرتا رہتا۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ اور جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ بہت شرمندہ ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہمیں وقتاً فوقتاً ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آدمی پڑھتا ہے کانپ کر رہ جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم ان کے کرتوتوں سے اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے ان کے کرتوتوں کا، سب پتہ ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو ان کو بس ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، دوڑتے پھر رہے ہوں گے اوپر کو سر اٹھا کر، لا یرتد الیہم طرفہم، اور آنکھیں جو اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی وہ نیچے نہ ہو سکیں گی، بس منہ اوپر کو اٹھا رکھا ہے اور دوڑ رہے ہیں۔ وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل بالکل کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، خالی، نہ کوئی سوچ ہے نہ اس کے اندر کوئی خیال آ رہا ہے، بس دل بالکل کھوکھلے، خالی، آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی اور پھٹی ہوئی اور دوڑتے پھر رہے ہیں، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو خبردار کر دو اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ جنہوں نے ظلم کر رکھے ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم باللہ ما
اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم انہی زمینوں میں رہ رہے تھے جن زمینوں میں تم سے پہلے ظالم رہتے تھے. اور وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں واضح کر دیا گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی گئی تھی. لیکن آدمی ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہے. حبیب جالب کا شعر ہے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا کہ جیسے اکڑ رہے ہو، جیسے سینہ چوڑا کر کر کے کہہ رہے ہو کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پہلے والے بھی ایسے ہی تھے. عاد کے لوگ کیسے تھے؟ غیر معمولی لمبے قد و قامت، غیر معمولی جسامت و طاقت. زمین میں اگے ہوئے درخت کو پکڑ کر اکھاڑ دیا کرتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ دیا کرتے تھے. بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا کرتے تھے. کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اور جس طرح سے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ رمضان اس کام کے لیے بہترین ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی اصلاح کا سفر شروع کریں. اور اصلاح کا سفر شروع کریں معاملات سے، کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں. حرام اور ظلم ہماری زندگی سے نکل گئے تو پھر انشاءاللہ مقبول اعمال کی توفیق ہوگی، اور وہ انوار نصیب ہوں گے جس کو آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے معاملات خراب ہیں اس کا حال ایسا ہے کہ وہ برتن میں دیسی گھی جمع کر رہا ہے لیکن پیندے میں سوراخ ہے، کچھ بھی جمع نہیں ہوگا. اور اگر پیندے کا سوراخ بند کر دیا تو ایک ایک قطرہ جمع کرے گا، پھر بھی کافی سارا جمع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے پیندے کے سوراخ بند کرنے ہیں اور اپنے اعمال میں، معاملات میں جو ظلم کی آمیزش ہے اس کو ختم کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہتا ہے سب سے پہلے نصیحت کا وہی محتاج ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ان باتوں کو نفع کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.